اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کی خوش قسمتی زیادہ ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب ایکس فیڈرل لا منسٹر ہمارے آفس میں یہاں تشریف لائے. ایمان مزاری صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں. تو میں کیونکہ آپ سارے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سر یہاں چونکہ تشریف لائے ہیں تو یہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا جائے اور چند کلمات جو ہیں وہ لیگل فریٹرنیٹی کے حوالے سے اور لیگل ایتھکس کے حوالے سے سر بیان فرمائیں. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ اور ایمان اور ہادی. یہ 48 گھنٹے سے ہمارے چیف گیسٹ ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایز این فریٹرنیٹی اور انڈیویجلی بھی. کس یونیورسٹی سے آپ؟ مسلم. ماشاء اللہ. کون سا ایئر ہے؟ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. چلیے, آئی آن بہاف آف بار ایسوسیشن ایز اے ممبر آف اسلام آباد بار ایسوسیشن آئی ویلکم ٹو ہیئر. اور اس کے بعد 3 باتیں میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. جو پروفیشنل ایجوکیشن جتنی بھی ہے وہ ساری بڑی میننگ فل ہوتی ہیں. جس طرح جو میڈیا کی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں, جس طرح میڈیسن پڑھنے والے وہ ہماری زندگی بچاتے ہیں, انجینئرنگ والے ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں. اور ان سب میں کسی نہ کسی جگہ جب اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے تو بیلنسنگ فورس ہے دی لیگل فریٹرنیٹی. اس لیے یو آر ویری اسپیشل ٹو می, ٹو دس کنٹری, ٹو یور پیرنٹس, ٹو دی نیشن. ایز اے ایلڈر میں آپ کو پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسکول میں ڈالا تھا تو وہ اس وقت کوئی 20, 25, 30 سال کے ہوں گے. جب آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نکلیں گے تو دے ول بی ٹچنگ 50. اس لیے آپ جہاں بھی رہیں سب سے پہلے آپ کی نظر اپنے پیرنٹس کے اوپر ہونی چاہیے, ماں باپ کے اوپر ہونی چاہیے اور اپنی کردار سازی کے اوپر ہونی چاہیے. اور کیریکٹر بلڈنگ 2 طرح سے ہوتی ہے, ایک پرسنل کیریکٹر ہے, ایک آپ کا نیشنل کیریکٹر ہے. نیشنل کیریکٹر کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھیے اور اس سے پہلے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے, the last sermon delivered by the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, اس کو آپ ضرور پڑھیے. ان دونوں میں سے جب آپ ڈیڈکشن نکالیں گے تو وہ 3 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں. پہلا نقطہ جو میں عام فہم انداز میں آپ کو تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات اسپیشل ہیں, اس لیے وہ بنی ہیں. جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں وہ ہمارے لیے ضرر والی ہوں, نفع والی ہوں, کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس پوری کائنات کے بیلنس کے لیے اور قرآن کے بیلنس کے لیے. ریممبر, ہمیں اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف نکلا عربی کے ورڈ مشرف میں سے, جس کا مطلب یہ سپرٹینڈنٹ. اور جو مخلوقات بیان کی گئی ہیں وہ مثلا قرآن میں یا معشر الجن والانس, کہ اے او دی کراؤڈز آف جینیز اینڈ ہیومنز. یہ 2 مخلوقات ہو گئی, پھر فرشتے آ گئے, پھر ارواح آ گئی. ان سب میں سے آپ کو اشرف کہا گیا, ان کا سپرٹینڈنٹ کہا گیا, ویری اسپیشل کہا گیا. جو عام زندگی ہے اس کی روٹین, وہ ایک بچھو ہے, وہ بڑے بڑے کالے ناگ, جس طرح ہمارے سماج کے اندر بھی آج کل کالے ناگ بہت سارے آ گئے ہیں, ان کے اندر وہ اپنے بچے پیدا بھی کرتا ہے, پالتا بھی ہے, اپنی جنریشن کو چلاتا ہے. صرف یہ کام جو روٹین کا کام ہے یہ کرنے والے, میں ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتا. اشرف المخلوقات وہ ہیں جو اپنی زندگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈالیں, کوئی نہ کوئی سروس دیں اور ان کے لیے بھی اپنی ذات سے اٹھ کے جئیں. دس از پوائنٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ گوگل کر لیں, وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر تقریباً 35 سے 50 لوگ حکومت کرتے ہیں اور ان 35 سے 50 لوگوں میں سے
5 لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا ہوتا, ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی انسانی حقوق کے بارے میں, بنیادی حقوق کے بارے میں, اور جو ہیومن رائٹس ہیں, سیوک رائٹس ہیں, ویمن کے رائٹس ہیں, ہیو ناٹس کے رائٹس ہیں, مائنورٹی کے رائٹس ہیں, اور ہم سب کے رائٹس ہیں, ان کے بارے میں بھی اورینٹیشن نہیں ہوتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں ایک عرصے سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں.